بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف کوچ کیا ہے اور آپ کو اس کی ضرورت کیوں ہے؟ لائف کوچ کے بارے میں بات کرتے ہوئے نہ جانے کیوں میرے ذہن میں بنگالی بابا کا خیال آ رہا ہے۔ یہ بنگالی بابا ہر شہر کا ایک لازمی جزو ہوتا تھا اور ہوتا ہے شاید، جو کہ محبوب آپ کے قدموں میں لانے سے لے کے اور آپ کو آپ کی من پسند نوکری دینے تک ہر جائز و ناجائز کام کرنے کا دعوے دار ہوتا ہے۔ اسی طرح کے ایک بنگالی بابا کے پاس مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا اپنے ایک دوست کے ساتھ۔ جب ہم اس کے پاس پہنچے تو سب سے پہلے تو اس نے ہمارے ہاتھ میں ایک لسٹ پکڑائی، جو لسٹ مشتمل تھی سب سے پہلے تو الو کی دم کے بال ہمیں لے کے آنے تھے، پھر چھپکلے کا مغز، چھپکلی کا نہیں چھپکلے کا، اس کے بعد 2 کالے بکرے جو کنوارے ہوں اور ان کے جسم کے اوپر کوئی سفید بال نہ ہو، اور اسی طرح کی چند اور نادر روزگار اشیاء شامل تھیں۔ اس لسٹ کو دیکھتے ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ لسٹ ہمارے بس سے باہر ہے اور ہم یہ ارینج نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود حجت پوری کرنے کے لیے میں نے اس بابا سے پوچھ لیا کہ ہمیں چھپکلی اور چھپکلے کا فرق کیسے پتہ چلے گا، تب گوگل نہیں ہوتا تھا، اور اسی طرح سے ہم اس بات کی تسلی کیسے کریں گے کہ یہ بکرے اگر وہ ایسے مل بھی گئے کہ جن کے جسم کے اوپر کوئی ایک سفید بال بھی نہیں ہے کہ یہ کنوارے بھی ہیں۔ ان دونوں سوالوں کا بابا نے کوئی تسلی بخش جواب تو نہ دیا، لیکن بہرحال اس نے ہمیں یہ کہا کہ اگر تم لوگ مجھے پیسے دے دو تو یہ تمام اشیاء میں خود لے کے آ جاؤں گا اور اپنے عمل اور چلے میں شامل کر لوں گا۔ پیسے اینٹھنا ہی مقصد تھا جس میں وہ مکمل طور پہ کامیاب رہا۔ ہم نے اسے پیسے دیے اور بقول اس کے ان تمام اشیاء پہ ارک ریزی اور چلہ کشی کے بعد اس نے ایک تعویذ ہمارے حوالے کر دیا اور یہ کہا کہ اس تعویذ کو چوک کے عین درمیان میں دفنانا ہے۔ میرا دوست اس تعویذ کو دفنانے کی مہم پہ روانہ ہوا تو اس سے میری اگلی ملاقات اگلی صبح حوالات میں ہوئی، کیونکہ پولیس اس کو گٹر ڈھکن کا چور سمجھ کے گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ خیر، کسی نہ کسی طرح سے وہ اس تعویذ کو پولیس کی دست برد سے محفوظ رکھنے میں کامیاب رہا اور کسی نہ کسی طرح سے ہم اس کو دفنانے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اب آپ کو یقیناً یہ تجسس پیدا ہو رہا ہوگا کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد کیا محبوب قدموں میں آیا یا نہیں۔ تو وہ لڑکی ماشاءاللہ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے، 3 بچوں کی ماں ہے، لیکن جس کے ساتھ وہ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے وہ میرا دوست نہیں، کوئی اور ہے۔ اور آج تک اس بیچاری کو اس بات کی خبر ہی نہیں کہ اس کے پیچھے ایک معصوم چھپکلے کی جان چلی گئی ہے، جبکہ بکروں کے اوپر تو میں نہایت مشکوک ہوں کہ ان کو کبھی ذبح کیا بھی گیا یا نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اسے اس بات کی کبھی خبر ہو سکی کہ میرا دوست اس کے عاشقان میں شامل رہا۔ تو اب جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید بہتر طریقہ یہ ہوتا کہ ہم ایک مرغی خود ذبح کرتے، اس کے خون سے خط لکھتے اور وہ روانہ کر دیتے، تو شاید بہتر افاقہ ہوتا میرے دوست کو۔ خیر، واپس آتے ہیں سوال کے جواب کے اوپر۔ میں نے کامیابی کی ان گنت کتابیں پڑھیں۔ کامیابی کے لیے کچھ یونیورسل لاز ہیں جن کو ہم کائناتی قوانین کہتے ہیں۔ اگر آپ کامیابی یا ناکامی آپ کی ان لاز کے اوپر منحصر ہے، اگر آپ ان کامیابی یا ناکامی کے لاز کو، ان یونیورسل لاز کو سمجھ لیتے ہیں تو یعنی آپ زندگی کے کوڈ کو کریک کر لیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لاز کا ہمیں پتہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم شکر ادا کرو، میں اپنی نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا، اور تمام اقوام عالم، تمام مذاہب شکر اور نعمتوں کی فراوانی کے آپس میں تعلق کو مانتے ہیں اور اس معاملے کے اوپر ایک مکمل کنسنسس ہے۔ ہم اکثر اوقات اسم اعظم ڈھونڈتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر کتابوں کی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ اسم اعظم وہ اسم ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ جو مانگیں وہ حاصل کر لیں۔ اسم اعظم کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن بہرحال عمل اعظم شکر ہی ہے۔ اسی طرح سے کچھ اور، جیسے کہ صبر، کچھ اور بھی یونیورسل لاز ہیں کامیابی کے
کہ جن کے ساتھ کامیابی مشروط ہے۔ اب اس میں دو مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں کچھ لاز کا پتہ ہے اور کچھ کا ہمیں علم نہیں ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ جن کا ہمیں پتہ بھی ہے، ہمیں اس گہرائی سے ان کی سمجھ نہیں ہے کہ ان پہ عمل پیرا کس طرح سے ہونا ہے۔ اور پھر اس میں تیسری چیز یہ ہے کہ ان مختلف لاز کا اور آپ کی پرسنالٹی کا انٹرپلے کیا ہے، یہ آپس میں کس طرح سے ورک کرتے ہیں۔ بطور لائف کوچ میں آپ کو نہ صرف ان لاز کے بارے میں بتاؤں گا بلکہ یہ بتاؤں گا کہ ان کے اوپر عمل پیرا کس طرح سے ہونا ہے۔ اور ٹرسٹ کریں کہ اس میں الو کی دم کے بال یا چھپکلی کا مغز اس طرح کی کوئی چیز بھی شامل نہیں ہوگی۔ یہ نہایت سادہ اور آسان چیزیں ہیں۔ میں ایٹ دی کاسٹ آف اوور سمپلسٹی اگر کہوں، ایک تقریباً 1 صدی پرانی کتاب ہے جس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلی 1 صدی کی چند اہم ترین کتابوں میں یہ شامل ہے، جس کا نام ہے تھنک اینڈ گرو رچ۔ اس کتاب کو بہت زیادہ پڑھا گیا اور اس کتاب کے مصنف نے اس وقت کے دنیا کے کامیاب ترین لوگ جو کسی بھی فیلڈ کے اندر اپنی کامیابی کی بلندیوں کو چھو رہے تھے، ان کے اوپر ایک بہت ڈیٹیلڈ تحقیق کی، اور اس تحقیق کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ کامیابی کی صرف ایک شرط ہے، اور وہ ہے آپ کی سوچ کی ایک مخصوص انداز میں تبدیلی۔ جب آپ وہ کر لیتے ہیں تو کامیابی نے آپ کے قدم چومنے ہی چومنے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ ایک بات تو یاد رکھیے گا کہ نصیب کچھ نہیں ہے۔ یہ کمزور لوگوں نے اپنی ناکامیوں کا ذمہ کسی اور پہ ڈالنے کے لیے بس ایک بہانہ ہی تراشا ہوا ہے۔ نپولین سے کسی نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر نہیں ہے۔ نپولین نے پوچھا کہ یہ کہاں ہوتی ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ اس طرح کی لکیر یہاں پہ۔ اس نے اسی وقت خنجر نکالا اور کہا لو یہ بن گئی۔ ہمیں اس طرح کے بلیف کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی اگر آپ نصیب پر اصرار کریں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمام شر انسان کا اپنا پیدا کردہ ہے اور تمام خیر اللہ کی طرف سے ودیعت فرمایا گیا ہے۔ جب ہم کامیابی کے ان یونیورسل لاز کو سمجھ نہیں پاتے تو ہم کسی ان نون فورس کے اوپر کامیابی یا ناکامی کا ذمہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ ان نون فورس نصیب بہت آسان ہے۔ اس نصیب پر یقین کرنے کا ایک بہت بڑا نقصان تو بہرحال یہ ہے کہ نہ تو آپ اپنی کامیابی سے کچھ سیکھ پاتے ہیں کہ یہ جو کامیابی ملی یہ کیوں کر ملی، اور نہ ہی آپ اپنی ناکامی سے کچھ سیکھ پاتے ہیں کہ یہ ناکامی مجھے کیوں ہوئی، کیونکہ ظاہر نصیب ہی نہیں تھا، اس وجہ سے میں ناکام ہو گیا۔ ان یونیورسل لاز پر انشاءاللہ ہم آئندہ اقساط میں بہت تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ تو آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہمارے ساتھ رہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے آنے والے اقساط میں کامیابی کے اس سفر کے اوپر نکلیں گے جو کہ ایک طرح سے ایک سیلف ایکسپلوریٹری جرنی بھی ہے۔ اس میں آپ کا لائف کوچ آپ کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ، اور مجھے آپ سے کسی الو کی دم اور کسی کالے بکرے کی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف آپ کی سماعتوں کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم اکٹھے کامیابی کے اس سفر پہ روانہ ہوں گے اور ہم کامیابی کی منازل انشاءاللہ طے کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو ایک نئے لا کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔